شدید بارش اور کلاؤڈ برسٹ کے باعث آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پیر بابا اور قریبی علاقوں میں سیلابی ریلے گھروں اور بازاروں میں داخل ہو گئے، آمد و رفت متاثر ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ کان اور دانتوں کے لیے پہلی بار سپورٹیو مینجمنٹ تجویز کی گئی ہے۔ اکتوبر 2024 سے اگست 2025 تک پمپس بورڈ باقاعدہ چیک اپ کرتا رہا، جبکہ اب تک 15 سے زائد ڈاکٹرز اڈیالہ جیل میں معائنہ کر چکے ہیں۔ ولایت اسلام آباد میں پی ٹی آئی اراکین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر متوازی اسمبلی لگا لی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں نے حکومت کے خلاف خطاب کرتے ہوئے فارم 47 اور نااہلی پر احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جب تک قومی اسمبلی اجلاس جاری رہے گا، ان کی اسمبلی بھی باہر لگتی رہے گی۔ سیو لاہور میں امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کی جے آئی ٹی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ قتل کی منصوبہ بندی گوگی بٹ نے کی، جو مرکزی ملزم تیفی بٹ سے مسلسل رابطے میں رہا۔ رپورٹ کے مطابق گوگی بٹ ماضی میں بھی ٹیپو خاندان کے قتل کیسز میں نامزد رہا اور واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ جے آئی ٹی نے عدالت سے گوگی بٹ کی ضمانت منسوخ کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ تیفی بٹ تاحال اشتہاری ہے۔ جے یو آئی فوج کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے ایوان میں مطالبہ کیا ہے کہ دریا کے اطراف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو این او سی دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اصل چور وہ ہیں جنہوں نے این او سی جاری کیے اور اربوں روپے کما کر بیرون ملک شہریت حاصل کی، لیکن حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ طے رہا ہے چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں یقین دہانی کرائی کہ چین پاکستان کی معاشی ترقی کے تمام شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اب پاکستان کے اہم اقتصادی شعبوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ آئی ایس پی آر نے یوم دفاع و شہدا کے موقع پر مارکا حق کے عنوان سے نیا پرومو جاری کیا ہے۔ پرومو میں افواج پاکستان کی جرات، شجاعت اور شہدا کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دفاع وطن ہی بقائے وطن کی ضمانت ہے۔ نادرا نے اعلان کیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج رات 12 بجے سے صبح 8 بجے تک کال سینٹر سروسز معطل رہیں گی۔ اس دوران ہیلپ لائن نمبر 05111178 اور 1777 دستیاب نہیں ہوں گے۔ شہریوں کو ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر اپڈیٹس دیکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وادی نیلم میں 132 کے وی ٹرانسمیشن لائن ٹوٹنے سے بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ بجلی کی بندش کے باعث موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی متاثر ہوئے۔ محکمہ برقیات کے مطابق مرمت کا کام جاری ہے اور شام تک بحالی کا امکان ہے۔ وزیر اعلی صنعت مراد علی شاہ نے ممتا پروگرام میں خواتین کی نقد امداد 30,000 سے بڑھا کر 41,000 روپے کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ پروگرام اس وقت 15 اضلاع میں جاری ہے، جہاں 7,70,000 خواتین مستفید ہو رہی ہیں۔ مزید 7 اضلاع کو بھی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی۔